قیامت کے دن کی پریشانیاں اور تکلیفیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور سب حساب کے میدان میں جمع ہوں گے تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی اور شوہر بیوی کے کام نہیں آئے گا۔ باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا، اور ماں اولاد کو بھول جائے گی، اور کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے سارے لوگ خود کو بچانے میں لگے ہوں گے کہ میں کس طرح سے بچ جاؤں، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو پریشانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پاس بھاگے بھاگے پھریں گے۔ چنانچہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے، آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کر دیجئے۔ وہ فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں، تم ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ یا ان کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے ہیں۔ وہ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں، لیکن تم عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں، البتہ تم حضرت محمد کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا، بہت اچھا، شفاعت کا حق مجھے حاصل ہے۔ اس کے بعد میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی ایسی تعریفیں ڈالیں گے جو اس وقت مجھے نہیں آتی۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب، میری امت یعنی میری امت کو بخش دیجئے۔ مجھے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں جو کہ دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہیں کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب، میری امت، مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ایک ذرہ یا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اسے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب، میری امت، مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم سے کم تر ایمان ہو، اس سے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کر کے چوتھی مرتبہ پھر واپس آؤں گا اور پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کروں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب، مجھے ان کو نکالنے کی بھی اجازت دے دیجئے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میری اجازت کی قسم، میرے بلند مرتبہ کی قسم، میری بڑائی کی قسم اور میری بزرگی کی قسم، جنہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے، انہیں تو میں ضرور جہنم سے خود نکال لوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایات میں اس طرح ہے کہ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، فرشتے بھی شفاعت کر چکے، انبیاء بھی شفاعت کر چکے، اور مومنہ بھی شفاعت کر چکے، اب ارحم الراحمین کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو دوزخ سے نکال لیں گے جنہوں نے پہلے کبھی خیر کا کام نہ کیا ہوگا۔ وہ لوگ دوزخ میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ جنت کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہے جسے نہر حیات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو ڈال دیں گے، وہ اس میں سے تار و تازہ ہو کر نکل آئیں گے، اور یہ لوگ موتی کی طرح صاف ستھرے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ان کی گردنوں میں سونے کی پٹی پڑے ہوں گے، جن سے جنتی ان کو پہچانیں گے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کے آزاد کرار ہیں۔ انہیں اللہ نے بغیر کسی نیک عمل کے
جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جو تم نے جنت میں دیکھا وہ سب تمہارا ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اپنے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمایا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے میرے پاس تمہارے لیے اس سے افضل نعمت ہے۔ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، اس سے افضل کیا نعمت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میری رضا اس کے بعد اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔